انسان اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا ہے کہ آگے آگے کرتے ہیں، تو اصل مقصد تھا کہ ویڈیو یا موونگ پکچر وہ ریکارڈ کی جائے۔ اب اس کے لیے تجسس تھا کہ ہم کیسے کریں گے، ہر بندہ اپنے طریقے پہ لگا ہوا تھا۔ فرانس میں کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، لنڈن میں کچھ، انگلینڈ میں لگے ہوئے تھے، امریکہ میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے، اس میں ایڈیسن کا نام آتا ہے۔ لیونارڈو ڈاونچی نے کب کتنے سال پہلے کی بات ہے، اس نے بھی اس پہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا کچھ خیالات جو کئی سینچریز ایڈوانس میں تھا وہ اس نے کر کے پہلے بیان کر دیا تھا کہ ہم نے یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ جارج ایسٹ مین کوڈک کمپنی کا بانی تھا، اس نے تو صرف فلم ایجاد کی اور 35 mm فلم اور اس کی پرفریشن یا اس کا میئرمنٹس وغیرہ وہ اسٹینڈرڈائز کیا، لیکن اس میں اتنے زیادہ لوگوں کی، اور آگے سارے لوگ ہوتے ہوتے لومیئر بردرز جو ہیں فرانس کے تھے، سب نے شیئر کر کے کیا۔ اور فرسٹ فلم ٹرین کی تھی، وہ فرسٹ فلموں میں ایک فیکٹری کی بھی آتی ہے، وہ جتنی بھی لومیئر بردرز بناتے تھے وہ، اور لنڈن میں چلاتے تھے وہ ساری کی ساری یہ کہانی بنتی ہے کہ ساری ایفرٹ ختم ہو کے اس سینچری میں پہنچے تو جا کے فلم بنی تھی، جو ایک بندے کا سیرا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ تھی۔ ہم تھوڑا سا ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ شروع کے پورشن میں جب یہ تخلیق کی کھجلی شروع ہوئی کہ یار کچھ کریں، تو پہلے بندے نے جو کام کیا تھا وہ جوزف پلیٹو تھا 1832 میں۔ اس نے فیناکسٹوسکوپ بنائی، یعنی 2 ڈسکوں کے اوپر تصویریں ایک پہ بنا دی، ایک ڈسک کو کیا، اس ڈسک میں سلٹ تھی، اس کو گھماتا تھا، ایک ایک تصویر نظر آتی تھی تو موومنٹ کی الوژن آتی تھی۔ اس کے بعد اگلی ترقی ہوئی ہے 1834 میں، تو زوٹروپ ایک چیز بنی، وہ انہوں نے ایک ڈسک لے کے اس میں سلٹس کاٹ لی اور سلٹس کے درمیان میں اندر کی طرف تصویریں پینٹ کر دیں۔ جب اس کو ایک آنکھ سے اس میں دیکھتے تھے، وہ ڈرم گھومتا تھا تو وہ ایکشن میں تصویریں نظر آتی تھیں، اینیمیشن نظر آتی تھی، اینیمیٹڈ، یعنی مطلب ان کو پتہ لگا کہ یار کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ڈرائنگ پہ تھا کہ کارٹون ڈرائنگ بنا لیا، بازو ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا، لوگ بڑے دیوانے ہوئے، بہت بکی، اس پہ بڑا بزنس بھی ہوا، لوگ خرید لیتے تھے، اس میں وہ ڈرائنگیں کر کے ڈال لیتے تھے یا ڈرائنگیں مل جاتی تھیں اور وہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، بچے بھی خوش ہوتے تھے۔ اس سارے کے ساتھ ایک کام کیا کہ اس وقت سلائی مشین ایجاد ہو چکی تھی۔ سلائی مشین اور فلم کیمرے میں بڑی کامن چیزیں ہیں جو کم لوگوں کو پتہ ہے۔ سلائی ایک وقت میں کپڑے میں ایک ٹانکا لگاتی ہے، اور جب ٹانکا لگا کے سوئی باہر نکلتی ہے تو نیچے اس کے دندے بنے ہوئے، اس کے کلو کہہ لیں، لیکن اس کے دندے بہت سارے ہوتے ہیں، وہ کپڑے کو جلدی سے کھسکا کے اگلے ٹانکے پہ لے جاتی ہے، جتنا ٹانکا درزی نے سیٹ کیا ہوتا ہے، جتنے سائز کا۔ جیسے ہی وہ وہاں آتا ہے، پاؤں اس کو دبا لیتا ہے، سوئی آ کے پھر ٹانکا لگاتی ہے اور اگلا فریم پھر آ جاتا ہے۔ یہ چیز کامن تھی، یہ بھی ایک ایجاد ہو چکی تھی سلائی مشین بہت پہلے۔ ان سائنٹسٹوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یار یہ ہم کر سکتے ہیں، جو اب بتاؤں گا آگے جا کے کہ اس کا استعمال کیسے ہوا۔ آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا یار وہ جو ایک سلٹ میں سے دیکھتے تھے اس میں پوری تصویر نہیں آ جاتی، ڈیولپمنٹ چلتی رہی، تو ایک بندے نے 1877، یعنی کہاں کتنے سال گزر گئے، اب اس نے جو درمیان میں سلنڈر تھا اس کے سینٹر میں اس نے شیشے لگا دیے، اور شیشوں کو بجائے سلٹ کے دیکھنے کے آپ اوپر سے دیکھ سکتے تھے۔ جب آپ اوپر سے دیکھتے تھے تو پورا شیشہ نظر آتا تھا، تو جیسے شیشہ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، اس کے سامنے والی تصویر اس میں آتی تھی تو وہ آنکھ کو لگتا تھا کہ وہ چیز ناچ رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ناؤ دس از اے پروگریس، کہ اور پہلے سلٹ میں سے نظر آیا تو کچھ تصویر آتی تھی، کچھ دھندلی، سر آ گیا، باڈی آ گئی، بازو رہ گئے۔ اس کے آگے 1882 میں ایک ایمائل ریناؤ تھا، فوٹوگرافر تھا، اس نے پریکسینوسکوپ بنائی ہے۔ پریکسینوسکوپ بھی اس نے کیا کہ انہی چیزوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے تصویریں دکھتا تھا۔ اس پہ جو گورنر تھا کیلیفورنیا کا، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، تاریخ میں، ہسٹری میں، فوٹوگرافی میں بھی اور فلم میں بھی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس کو گورنر کو جب بیٹھے بیٹھے وہ ریسیں دیکھتا تھا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑے جب گیلپ کرتے ہیں تو وہ گیلپ کر کے جب اوپر جاتا ہے تو اس کے چاروں پاؤں ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے آنکھ سے نوٹ تو کر لیا لیکن ثابت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں میں شرط لگائی $25,000، $25,000 اس زمانے میں کیا قیمت ہوگی،
کیونکہ اب بھی بڑی رقم ہے. اس زمانے میں تو وہ شرط جیتنے کے موڈ میں تھا اور کوئی طریقہ ہو نہیں رہا تھا. اب وہ تھا امیر آدمی بٹ ہی وانٹڈ ٹو ون. اس نے مے برج ایک فوٹوگرافر تھا اس کو بلایا کہ بھائی تم یہ کوئی طریقہ نکالو کہ میرا یہ پوائنٹ ثابت ہو جائے. یہ نظر آتا ہے مجھے کہ وہ گھوڑا جب گیلپ کرتا ہے بھاگتا ہے چلتا ہے تو چاروں ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں اور پھر وہ زمین پہ آتا ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے. اس کے بعد خیال آیا کہ یار اگر ہم اتنے کیمرے لگا دیں بعض کہتے ہیں 12 بعض کہتے ہیں 24 کیمرے ایک رو میں لگا دیے جہاں پہ گھوڑوں نے بھاگنا تھا. جب انہوں نے تصویر لی تصویریں ساری ڈسپلے کی گئی پرنٹ کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ یار وہ تو گھوڑا تو ہوا میں معلق ہے اس وقت. تو اس وقت وہ $25,000 کی شرط جیت گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سیکوینس ریکارڈ کرنے کی ایک اور سٹیپ بن گئی. اس کے بعد ایک سنیماٹوگراف بنی اور ایک وسٹا اسکوپ بنی. یعنی اب وہ تصویریں بن گئی تھیں ان کو جوڑ کے کاغذ پہ بعض دفعہ اوپر لائٹ ڈال کے کر لیتے تھے بعض دفعہ پلاسٹک کی پٹی کاٹ کے اس کے اوپر چلا لیتے تھے. اس میں انہوں نے پرفریشن کرنے کی کوشش کی. یہ ساری انڈسٹری ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ فلم میکرز نے فلم کا اندازہ ہو گیا اینڈ فلم میکرز began to create new forms of what would soon be understood to be not only a new form of art but profitable one. یہ اس سٹیج پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پروجیکٹر بنا ہوا ہے جو کہ کیمرہ ہے اصل میں. اس میں آپ پروجیکٹر کا کام بھی کر سکتے ہیں اندر لائٹ جلا لیں اور اس میں فلم بھی ریکارڈ کر سکتے تھے. یہ دونوں کام کرتا تھا. اور جو رائٹ پہ والا ہے وسٹا اسکوپ یہ پروجیکٹر تھا ایک قسم کا. اس میں لوپ چلتا تھا اوپر سے. آپ دیکھیں گے جب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بازو اوپر سے جاتا ہے نیچے آتا ہے تو پولیس لگی ہوئی ہیں. اب فلم انڈسٹری میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ جی یہ ہم جو ایکشنز ہیں یہ ہم موونگ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سنیما ہاؤس بن گئے. بزنس شروع ہو گیا. کوڈک میں 1888 میں جارج ایسٹمین نے ایک کیمرہ ڈیوائس کر لیا جس کے اندر کاغذ پڑتا تھا ایملشن لگا ہوتا تھا اس کو آپ سنیپ کرتے تھے اور اسی کو پازیٹیو بنا کے فوٹوگراف بن سکتی تھی. اب فوٹوگرافی بھی کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد کیا کیا اس نے 35 فلم بھی بن گئی. جب 35 فلم بنی تو اس وقت انہوں نے 1894 میں کینیٹوسکوپ ایک وہ چیز تھی کہ ایک تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کیبنٹ میں بہت سارے لوپس بنے ہوئے ہیں. کبھی آپ لیبارٹری گئے ہیں تو لیبارٹری کو اگر کھول کے دیکھیں جب صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اوپر نیچے بوبنز یا سپولز لگی ہوتی ہیں. ان ساروں میں فلم لوپ کرتی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لمبی فلم ہوتی ہے اور وہ ٹینکس کے اندر ہوتی ہے ڈیولپنگ ٹینکس میں. وہی والا ڈبہ سمجھ لیں. اس میں واٹر ٹینکس نہیں تھے. ڈبہ بند ہوتا تھا اس کے اندر ایک لائٹ لگی ہوتی تھی. اوپر ایک ویو فائنڈر سے آپ دیکھ سکتے تھے. اس میں ڈیفیکٹ یہ تھا کہ ایک وقت میں وہ مووی صرف ایک بندہ دیکھ سکتا تھا. یعنی وہ سنیما ایک بندے کے لیے تھا. اب تجسس یہ آیا کہ ہم سنیما کو اسکرین پہ زیادہ لوگ کیسے دکھا سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے میوٹوسکوپ بنائی ہے اس کا نام رکھ کے. میوٹوسکوپ میں وہ ایک بندہ دیکھ سکتا تھا. دوسرے بندے نے ایک کام کیا کہ جتنی تصویریں تھیں مطلب 500 یا 1000 تصویریں ہیں ان کو ایک کتاب میں چھاپ لیا. تصویریں ساری چھپ گئی سیکوینس میں جو شوٹ کی ہوئی ہیں اور ان کو ایک ڈسک کے اوپر لگا کے وہاں پہ ایک پن لگا دی اوپر ویو فائنڈر لگا دیا اور اس کو چلا دیا تو وہ فلپ بک بن گئی کہ ایک ایک پیج چینج ہوتا تھا آپ کو وہ مووی نظر آتی تھی. وہ بھی تھوڑا سا لوگ ٹکٹ لگا لوگوں کے پیسے بناتے رہے. اس کے بعد لومیئر بردرز نے شوٹنگ کر کے فلم بنائی. وہ فلم جب سنیما ہال میں چل رہی تھی تو دی ایلوژن تھا. لوگ بڑے مہنگے ٹکٹ لے کے آئے ہوئے تھے اور سادے لوگ تھے. انہوں نے فلم چلتی دیکھی نہیں تھی. سنیما ہاؤس میں جب اسکرین پہ وہ فلم ٹرین آنی شروع ہوئی جب وہ پٹڑی کے اینڈ کے پاس پہنچ گئی تو بھگدڑ مچ گئی. لوگ اگلی فرنٹ سیٹوں سے اٹھ کے بھاگ گئے کہ شاید ٹرین ہمارے اوپر چڑھ جائے گی. دس واز دی سکسیس اینڈ دی بنیاد کہ آج سے فلم انڈسٹری یا فلم شروع ہو گئی ہے.